رومی چیئر آپ نے بنائی ہے، یہ یونیورسٹی کے اندر ایک جدید طرز کی خانقاہ ہے جو فکری لوگوں کی تطہیر باطن کرتی ہے، کیونکہ اذہان بالادگی تو ہو رہی ہے لیکن روح کی بالادگی کا کام جو ہے یہ رومی چیئر انشاءاللہ کرے گی اور وہ آسان طریقے کے ساتھ کرے گی۔ تو میں نے اس کو تھوڑا سا تعلیم و تربیت میں خانقاہی نظام کے کردار کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہمارے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آغاز ہے وہ گو کہ خانقاہ کا نام تو بعد میں آیا یا اس طریقے کے ساتھ اس وقت رائج نہیں تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلے 40 سال نہیں بلکہ پہلے آپ 53 سال تک کہہ سکتے ہیں کہ وہ نظام کے تحت ہی چھوٹے چھوٹے مراکز یا جن کو ہمارے مری اور کشمیر میں بیٹھکیں کہتے ہیں صوفیاء کی، وہ بنا کے اس طرح کام شروع کیا۔ تو غار ہرا کی خلوتوں کو دیکھا جائے تو وہ تو ایک الگ پورا پروسیس ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جی جی سر جی جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب اعلان نبوت ہوتا ہے تو کعبہ تو اللہ کا گھر تھا، لیکن وہاں پہ جو قبضہ تھا وہ مشرکوں کا قبضہ تھا۔ اللہ کے گھر میں بھی توحید اور رسالت کی آواز اس طرح بلند نہیں ہو سک رہی تھی، تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تصوف کے اس عظیم مشن کے لیے امت کی رائیں کھولی ہیں کہ اگر ایسے حالات آ جائیں کہ آپ کی اجتماعی جگہوں پہ قبضے ہو جائیں، مساجد پہ یا آپ کے بنیادی جو مراکز ہیں، تو آپ انفرادی تربیت کے لیے چھوٹی چھوٹی چیئرز آپ کہیں، چھوٹی چھوٹی خانقاہیں یا چھوٹی چھوٹی بیٹھکیں بنا کر تطہیر باطن کا کام کر سکتے ہیں۔ تو اس میں پہلی جو بات ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی خانقاہ بنائی تھی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ چھوٹی مسجد بنائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے انہوں نے بنائی اور وہاں بیٹھ کے وہ عبادت کیا کرتے تھے، اور مخصوص صحابہ اکرام کو وہ لے کے وہاں جایا کرتے تھے جن کی خاص تربیت ہوتی تھی۔ یہ مکی دور کی بات ہو رہی ہے۔ پھر دار ارقم سے کون واقف نہیں اسلامی تاریخ میں، اور اسلام کی بنیادوں میں دار ارقم کی ایک بڑی حیثیت ہے، اور دار ارقم کو اگر اسلام کی اولین خانقاہوں کا درجہ دیا جائے اور پہلی خانقاہوں میں شمار کیا جائے تو یہ بات بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے کہ یہ وہ پہلی خانقاہ تھی جس نے دنیا کے نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اس کے حوالے سے پوری کافی زیادہ یہ ریٹن میں میرے پاس ہے، انشاءاللہ جب آپ کی پبلیکیشن ہوگی تو اس میں یہ بنیادی خانقاہوں کا تذکرہ ہم لے کے آئیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کے بنا کر تطہیر باطن کا کام کر سکتے ہیں۔ تو اس میں پہلی جو بات ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی خانقاہ بنائی تھی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ چھوٹی مسجد بنائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے انہوں نے بنائی اور وہاں بیٹھ کے وہ عبادت کیا کرتے تھے، اور مخصوص صحابہ اکرام کو وہ لے کے وہاں جایا کرتے تھے جن کی خاص تربیت ہوتی تھی۔ یہ مکی دور کی بات ہو رہی ہے۔ پھر دار ارقم سے کون واقف نہیں اسلامی تاریخ میں، اور اسلام کی بنیادوں میں دار ارقم کی ایک بڑی حیثیت ہے، اور دار ارقم کو اگر اسلام کی اولین خانقاہوں کا درجہ دیا جائے اور پہلی خانقاہوں میں شمار کیا جائے تو یہ بات بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے کہ یہ وہ پہلی خانقاہ تھی جس نے دنیا کے نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اس کے حوالے سے پوری کافی زیادہ یہ ریٹن میں میرے پاس ہے، انشاءاللہ جب آپ کی پبلیکیشن ہوگی تو اس میں یہ بنیادی خانقاہوں کا تذکرہ ہم لے کے آئیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مکی اور مدنی دور میں کون کون سی خانقاہیں تھیں۔ پھر شب ابی طالب کا اگر ذکر کیا جائے تو اس کو بھی آپ ایک خانقاہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر گوشہ نشین ہو کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ماننے والے اور ان کے چاہنے والوں نے وہ مخصوص عرصہ گزارا جس میں فکر و فاقہ بھی تھا، لیکن روحانی بالیدگی اس انداز کے ساتھ تھی کہ انہوں نے روحانی قوت کے ساتھ اپنا نفسانی جو خواہشات یا نفسانی ضروریات ہوتی ہیں ان کو پورا کیا، اور وہ بھوک ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، اور وہ سوشل بائیکاٹ کا جو مقابلہ ہے انہوں نے روحانی طاقتوں کے ذریعے ہی کیا۔ پھر اگر یہاں سے جب اسلام نکلتا ہے تو پھر مدینے میں جب جب مدینہ میں اسلامی فلاحی ریاست بن جاتی ہے تو اس وقت کیونکہ ایک فلاحی ریاست آ گئی تھی اور تطہیر باطن اور اذہان کی بالیدگی کا کام ایک ہی صورت میں ہو رہا تھا کہ جو خلفاء ہوتے تھے وہ ظاہر و باطن کے خلفاء تھے، لیکن کربلا کے واقعے کے بعد جب خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے حادثاتی انداز کے ساتھ، وہ تاریخ کا ایک مسئلہ ہے، لیکن وہاں پہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے نے یہ بات
उनको शरह सद्र हो गई थी कि अब अगर इस्लाम को दोबारा हमने दुनिया में उरूज देना है तो वो खानकाई निज़ाम के ज़रिए ही होगा। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के जितने भी लोग थे, आप देखें कि करबला के वाक़े के बाद इमाम अली मकाम और उनके जो बाकी मानने वाले थे, या इमाम ज़ैनुल आबिदीन चाहते तो वो वापस उनको मुंतज़म करके एक आप कहते हैं कि गुरीला वार करके उमवियों के साथ लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने खानकाहें बनाने पे ज़्यादा ज़ोर दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मदीना में बाकायदा खानकाह बनाई, जिसको खानकाह गरिया भी कहा जाता है। वो तत्हीर बातन की तरफ आ गए। और फिर इमाम जाफ़र सादिक ने तो तत्हीर बातन के साथ फ़िक़्ह का वो अज़ीम के सारे जितने भी हमारे फ़िक़्ह स्कूल ऑफ थाट्स हैं, वो कहीं न कहीं उस अहले बैत के रूहानी खानवादे से जाके जुड़ते हैं। तो वहाँ पे भी इस्लाम की सरबलंदी का काम जो हुआ वो रियासती अंदाज से ज़्यादा खानकाई निज़ाम के ज़रिए हुआ कि इस्लाम को उन्होंने सफ़ीनों से निकाल कर फिर सीनों में मुंतकिल कर दिया। और फिर वो लोग चलते आए हत्ता कि हमारा जो कश्मीर है, इसमें शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह जब तशरीफ़ लाते हैं तो आपके साथ कई सौ सादात हैं, जो अपने साथ बाकायदा वो रूहानी लोग ही नहीं थे बल्कि वो टेक्निकली भी लोग थे, जिसमें कारपेंटर वो वहाँ से लेके आए और कालीन बाफ़ी। आज भी जो कश्मीर की कालीन बाफ़ी और वहाँ की जो लकड़ी का काम है पूरी दुनिया में मशहूर है। तो ये ईरान से शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो काफ़िला आया था वो बेसिकली ये टेक्निकल चीज़ें लेके आए थे। तो खानकाह का जो मकसद ये था कि वो रूहानी बालिदगी के साथ साथ इंसान के ज़रिया माश और एक मुनज़्ज़म और मुअज़्ज़ज़ ज़िंदगी गुजारने के लिए उसके भी पूरे लवाज़मात और इंतज़ामात किया करते थे। हमारे जितने भी सूफ़िया गुज़रे हैं, अगर हम उनकी ज़िंदगी पे के नज़र दौड़ाएँ तो देखते हैं कि उन्होंने हर शोबे के अंदर, बल्कि किसी मशहूर हमारे पंजाब के सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, उनका नाम नहीं आ रहा, उन्होंने बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह कि उन्होंने कहा कि जो ये इस्लाम के 6 रुकन है, छठा उन्होंने रोटी का हवाले से कहा कि माश का इंतज़ाम जो है इसका भी बुनियादी ज़रूरतों में शामिल कर लाना चाहिए। तो सूफिया की ये फ़िक्र और ये सोच थी कि वो रूह के साथ नफ्स की भी जो जायज़ ज़रूरियात हैं और जायज़ जो हुकूक हैं वो पूरा करने की मुकम्मल कोशिश किया करते थे। तो ये इंसानी शख्सियत बनती इसी अंदाज़ के साथ है कि ज़ान की बालिदगी, रूह की बालिदगी और साथ जो इज़्ज़त नफ्स है, नफ्स के जो जायज़ हुकूक हैं उनका ख़्याल रखा जाए तो फिर इंसान जाके कामिल बनता है। तो सूफ़ियाए किराम ने इस पे एहसन तरीके के साथ काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह जिस अज़ीम यूनिवर्सिटी में आज हम सब के उस्ताद प्रोफ़ेसर डॉक्टर अब्दुल हमीद ख़ान अब्बासी साहब दामत बरक़ातुहुल आलिया एहसन तरीके के साथ इस सोच को आगे लेके जा रहे हैं, तो ये भी एक खानकाई सोच का हामिल शख्सियत थी, एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, जिनको 90s में ये ख़्याल आ जाता है कि कश्मीर की दूर-दराज़ पहाड़ियों में एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए जो अज़ान के साथ रूह के ऊपर भी काम करे। तो वो सिलसिला चलता रहा और आज डॉक्टर अब्बासी साहब उस चिराग को बड़े आसान तरीके के साथ आगे लेके जा रहे हैं। और इस पे भी नज़र दौड़ाएँ तो जो हुज़ूर शेखुल आलम के वालिद थे मुहियुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, तो आप देखें कि ये सूफ़ी की एक बहुत बड़ी करामत है कि वो सूफ़ी जो छोटी-मोटी तिजारत करने के लिए पश्तूनों के इलाके से कश्मीर में आता है, लेकिन तौहीद और रसालत के साथ ये बातन का कमाल है कि ना सिर्फ एहलियाने कश्मीर ने उनको अपना ज़मीन का टुकड़ा दिया बल्कि अपने दिलों में जगह दी। और वो उसकी क्या वजह थी कि उनकी रूहानी जो बालिदगी थी या उनकी जो रूहानी सफाई थी इस अंदाज के साथ थी कि वो यहाँ घर कर गए। तो सूफिया का यही तुर्रा इम्तियाज़ रहा कि वो जहाँ भी गए वहाँ के ही होके रह गए। आप हिंदुस्तान की तारीख में देखें तो सारे लोग अरब या सेंट्रल एशिया से आए, लेकिन यहाँ आके उन्होंने ज़ात पात और ब्राह्मणी निज़ाम को पाश पाश करके रख दिया, लोगों को अपने साथ बटाया, उनकी इज़्ज़त नफ्स को बहाल किया। जब ये सारी चीज़ें हो गई तो फिर कलमा पढ़ने पे तो वो लोग खुद मजबूर हो गए कि यार ऐसा बेहतरीन निज़ाम जो मसावात का अलमबरदार निज़ाम है, तो ये इस्लाम फैला ही नज़रिया मसावात की वजह से हमारे बरसगीर में है। और सूफिया का नज़रिया मसावात जो है ये लाजवाल इस्लामी वो नज़रिया है जिसको वो लेके आगे चले हैं। आज इस दौर में मसावात ख़त्म होती जा रही है। आप देखें कि हमारे जो मुक़द्दस मकामात है, खाना काबा शरीफ है, वहाँ पे भी मसावात, इकबाल ने तो कहा था कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व यास, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। लेकिन अब बंदा नवाजी की याद हो गई है
کہ کعبہ شریف کے اندر بھی جب دروازہ کھولا جا رہا ہے تو صرف بادشاہوں کے لیے کھولا جا رہا ہے، یا تو اس کو کھولنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر کھولیں تو پھر ہر آدمی کے لیے کھولا جائے۔ یہ مساوات کا درس وہاں سے بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی جو روایتی سجادہ نشینی کا ایک کنسپٹ چل پڑا ہے، جہاں پہ روحانیت پہ مادیت جو ہے وہ غالب آتی جا رہی ہے۔ جس طرح پاک پتن شریف میں بیشتی دروازہ ہے تو وہاں پہ بھی سیاسی اور جو ہماری بیوروکریسی کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے پہلے کھولا جاتا ہے، اور غریب عوام لائنوں میں لگی رہتی ہے۔ تو یہ مساوات سے ٹکرا رہے ہیں، اور حقیقت میں یہ تصوف کو بدنام کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ صوفی وہی ہوتا ہے جو عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے، ان کے ساتھ بات چیت کرے اور ان کی عزت نفس کو بحال کرے، اور پھر وہ لوگ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ جو ہے غیر مربوط میری گفتگو تھی، میں خود سفر میں تھا مانسیرا میں، لیکن ڈاکٹر اشفاق صاحب کا حکم اور ڈاکٹر عباسی صاحب کا حکم عظیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ کسی نہ کسی انداز میں اس کی تعمیل ہو گئی ہے۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری رومی چیئر کا آج جو افتتاحی سیشن ہے وہ ہوا، اور انشاءاللہ جس طرح ڈاکٹر عباسی صاحب نے عظیم خیالات کا اظہار کیا، ہم بھی انشاءاللہ آپ کی خصوصی کی منہج کے مطابق آگے لے کے جانے کی کوشش کریں گے۔ اسی پہ ہی ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ جی جی، وعلیکم السلام۔ جی 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 جی۔ اچھا، یہ شامل نہیں ہو سکا، مطلب کچھ لوگ بعد میں آئے ہیں، ان کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 منٹ میں ریویو ہو جائے سارا؟ جی 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 ٹھیک ہے۔ اپنا ڈاکٹر صاحب، میں نے جو اس میں اسلام کے خانقاہی نظام کا عوامی تعلیم و تربیت میں کردار اس حوالت کی تھی، اور اس کو ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی دور سے شروع کیا تھا کہ غار حرا کی خلوتوں والی وہ خانقاہ ہو جس نے انسان کی تطہیر باطن کے پہ اتنا عظیم کام کیا کہ اس کے نقوش رہتی دنیا تک رہیں گے۔ اور پھر جب مکی زندگی میں توحید و رسالت کا باقاعدہ اعلان ہو گیا تو اس وقت خانہ کعبہ شریف میں مشرکین کا قبضہ تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹی چھوٹی خانقاہیں بنائیں جو صحابہ کرام کے گھروں میں تھی، اور وہاں پہ چھوٹے چھوٹے گروپس کے اندر بیٹھ کے اذہان کی بالادگی اور روح کی تطہیر کا کام ہوتا تھا، جس میں سر فہرست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو خانقاہ بنی تھی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، اس کا میں نے ریفرنس بھی دیا تھا پہلے، کہ وہ باقاعدہ ایک مرکز بنا تھا جہاں پہ کچھ صحابہ جا کے تربیت حاصل کرتے تھے۔ پھر دار ارقم شریف کا تذکرہ ہوا جس کا اسلام کی بنیادوں میں ایک بڑا گہرا کردار ہے، تو یہ بھی مسجد نہیں تھی بلکہ خانقاہی سوچ کا یہ ایک ادارہ تھا، ایک بیٹھک کہہ سکتے ہیں، صوفیانہ نشست جس کو کہتے ہیں۔ یہ ایسی نشست تھی جو پیغمبرانہ صوفیانہ وہ جو ہے اہمیت کی حامل تھی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اس کو اپنا جو ہے وہ شرف صحبت بخشا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف فرما ہوئے۔ پھر شب ابی طالب کا ذکر ہوا کہ وہ کائنات کی عظیم ترین خانقاہ جس میں لوگوں نے مادی تمام ضروریات کا بائیکاٹ کر دیا، لیکن اس خانقاہ کی روحانیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس روحانی صحبت کا اتنا زیادہ اثر تھا کہ 3 سال کا بائیکاٹ وہ لوگ کرتے ہیں، سب چیزیں اس لیے وہ برداشت کر گئے کہ ان کی روحانیت غالب تھی ان کی نفسانیت کے اوپر، اور انہوں نے اس شب ابی طالب کے انقلاب سے دنیا آج تک متاثر ہو رہی ہے اور صبح قیامت تک متاثر ہوتی رہے گی۔ پھر یہ خانقاہی سسٹم چلتا رہا تو غار سور کو بھی آپ ایک چھوٹی خانقاہ کہہ سکتے ہیں، کہ وہ 3 دن کا ہی اثر تھا، لیکن اس 3 دن میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ فیض حاصل کیا کہ بعد میں کبار صحابہ حضرت عمر جیسے اجل صحابہ بھی کہا کرتے تھے کہ آپ وہ راتیں 3 مجھے دے دیں، میری زندگی کے اعمال لے لیں۔ تو وہ اعمال جو تھے وہ صحبت رسول تھی، اور وہ ایک خلوتوں کے اندر ہوئی ہے۔ تو صوفیاء کی جو تربیت کا منہج تھا وہ خلوتوں کے اندر کرتے تھے، اور خلوتوں کی جو تربیت تھی اس کا جو اثر ہوتا تھا وہ جلوتوں کی صورت میں ہوتا تھا۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح کہا
کہ صوفی کی جو تربیت ہوتی ہے وہ اس انداز کے ساتھ ہوتی ہے کہ جس طرح تربوز کا درخت ہوتا ہے وہ جو بیل ہوتی ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب وہ پک جاتی ہے تو اس کی خوشبو چار دنگ عالم میں پھیل جاتی ہے، پھر لوگ محسوس کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر پھل لگ گیا ہے۔ بالکل اسی کو مثال کو اس انداز کے ساتھ لیں کہ حضور محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہی چھپے انداز کے ساتھ آ کے کشمیر کے دور دراز علاقے نیریاں شریف میں آ کے ایک کوٹیا بنائی، ایک خانقاہ بنائی، جس میں کشمیر کے غیور مسلمانوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، اور انہوں نے مادی ساتھ دیا اور محی الدین غزنوی نے روحانی ساتھ دیا، اور اس خوشبو جب اس کی پھیلی تو وہ چار دنگ عالم میں حضور جو ہمارے محی الدین یونیورسٹی کے بانی ان کی صورت میں پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں وہ خوشبو پھیلتی ہے اور چار دنگ عالم پھیل جاتی ہے، اور وہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو خانقاہی سوچ اسی انداز کے ساتھ چلتی ہے کہ انفرادی تربیت، اور وہ تربیت جب مکمل ہو جاتی ہے تو معاشرے کی جو اجتماعی زندگی ہے اس میں بہت گہرے مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ پھر اس کو ہم نے ریلیٹ کیا تھا بیک پہ جا کے کہ واقعہ کربلا کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل نے بالخصوص اور کبار صحابہ نے یہ بات بعد میں تابعین نے یہ پھیلائی کہ اب ریاست لینا شاید مشکل ہو گئی ہے، وہاں پہ بادشاہت کا غلبہ آ گیا ہے، لیکن ہم روحانی جو ریاست ہے اس کو لے سکتے ہیں۔ روحانی ریاست کیا تھی کہ دین کو سفینوں سے نکال کر سینوں کے اندر منتقل کرنا، اور وہ پھر دنیا کے چاروں بر اعظموں میں دین کو لے گئے۔ یہ خانقاہی اور انفرادی سوچ ہی تھی۔ اگر یہ بادشاہی سوچ کے ساتھ لے کے جانا چاہتے تو شاید ایسا ممکن نہ ہوتا، لیکن دنیا کے چاروں بر اعظموں میں جو دین گیا یہ انفرادی خلوتوں کی تربیت کی وجہ سے گیا، اور پھر خانقاہی سوچ سے ہی امام جعفر صادق کی سوچ سے فقہ کے جو چاروں امام بنتے ہیں، اور وہ اذہان کی بالادگی کا کام بھی کرتے ہیں، معاشرتی کام بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ روحانی تطہیر کا کام بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ ساری جو ہماری آج کی ڈیبیٹ تھی اس کا ایک خلاصہ بنتا ہے کہ خانقاہی نظام تعلیم و تربیت کا عوامی تعلیم پہ کتنا گہرا اثر مرتب ہوتا ہے، اور ہماری جو یہ رومی چیئر ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ماڈرن خانقاہ ہے ایک، جو ایک یونیورسٹی کے اندر بنائی گئی ہے، اور اس سے بھی جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں ان کی تطہیر باطن کی راہیں انشاءاللہ کھلیں گی۔ اس ذہان کی بالادگی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ تطہیر باطن کا کام ہوگا جو گہرے نقوش انشاءاللہ امت مسلمہ کی تاریخ پہ مرتب کرے گا۔ جی بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ جی خلاق الخیری۔ جی روح رواں۔ جزاک اللہ جی، آپ کا حسن نظر سلامت رہے، بہت شکریہ جی آپ سب کا بھی۔ جزاک اللہ۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ جی عمرے سے آپ واپس آئیں گے تو بالکل بھرپور اہتمام ہوگا، یا اس سے پہلے ممکن ہو سکا تو پہلے حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔
बैठकें बनाकर तطہیر باطن کا کام کر سکتے ہیں۔ تو اس میں پہلی جو بات ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی خانقاہ بنائی تھی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ چھوٹی مسجد بنائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے انہوں نے بنائی، اور وہاں بیٹھ کے وہ عبادت کیا کرتے تھے، اور مخصوص صحابہ اکرام کو وہ لے کے وہاں جایا کرتے تھے جن کی خاص تربیت ہوتی تھی۔ یہ مکی دور کی بات ہو رہی ہے۔ پھر دار ارقم سے کون واقف نہیں ہے اسلامی تاریخ میں، اور اسلام کی بنیادوں میں دار ارقم کی ایک بڑی حیثیت ہے، اور دار ارقم کو اگر اسلام کی اولین خانقاہوں کا درجہ دیا جائے اور پہلی خانقاہوں میں شمار کیا جائے تو یہ بات بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے کہ یہ وہ پہلی خانقاہ تھی جس نے دنیا کے نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اس کے حوالے سے پوری کافی زیادہ یہ ریٹن میں میرے پاس ہے، انشاءاللہ جب آپ کی پبلیکیشن ہوگی تو اس میں یہ بنیادی خانقاہوں کا تذکرہ ہم لے کے آئیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مکی اور مدنی دور میں کون کون سی خانقاہیں تھیں۔ پھر شب ابی طالب کا اگر ذکر کیا جائے تو اس کو بھی آپ ایک خانقاہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر گوشہ نشین ہو کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ماننے والے اور ان کے چاہنے والوں نے وہ مخصوص عرصہ گزارا جس میں فکر و فاقہ بھی تھا، لیکن روحانی بالیدگی اس انداز کے ساتھ تھی کہ انہوں نے روحانی قوت کے ساتھ اپنا نفسانی جو خواہشات یا نفسانی ضروریات ہوتی ہیں ان کو پورا کیا، اور وہ بھوک ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، اور وہ سوشل بائیکاٹ کا جو مقابلہ ہے انہوں نے روحانی طاقتوں کے ذریعے ہی کیا۔ پھر اگر یہاں سے جب اسلام نکلتا ہے تو پھر مدینے میں جب جب مدینہ میں اسلامی فلاحی ریاست بن جاتی ہے تو اس وقت کیونکہ ایک فلاحی ریاست آ گئی تھی اور تطہیر باطن اور اذہان کی بالیدگی کا کام ایک ہی صورت میں ہو رہا تھا کہ جو خلفاء ہوتے تھے وہ ظاہر و باطن کے خلفاء تھے، لیکن کربلا کے واقعے کے بعد جب خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے حادثاتی انداز کے ساتھ، وہ تاریخ کا ایک مسئلہ ہے، لیکن وہاں پہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے نے یہ بات ان کو شرح صدر ہو گئی تھی کہ اب اگر اسلام کو دوبارہ ہم نے دنیا میں عروج دینا ہے تو وہ خانقاہی نظام کے ذریعے ہی ہوگا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے جتنے بھی لوگ تھے، آپ دیکھیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد امام علی مقام اور ان کے جو باقی ماننے والے تھے یا امام زین العابدین چاہتے تو وہ واپس ان کو منتظم کر کے ایک آپ کہتے ہیں کہ گوریلا وار کر کے امویوں کے ساتھ لڑ سکتے تھے، لیکن انہوں نے خانقاہیں بنانے پہ زیادہ زور دیا۔ امام زین العابدین نے مدینہ میں باقاعدہ خانقاہ بنائی جس کو خانقاہ گریہ بھی کہا جاتا ہے، وہ تطہیر باطن کی طرف آگئے، اور پھر امام جعفر الصادق نے تو تطہیر باطن کے ساتھ فقہ و عظیم کے سارے جتنے بھی ہمارے فقہ اسکول آف تھاٹس ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس اہل بیت کے روحانی خانوادے سے جا کے جڑتے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی اسلام کی سربلندی کا کام جو ہوا وہ ریاستی انداز سے زیادہ خانقاہی نظام کے ذریعے ہوا کہ اسلام کو انہوں نے سفینوں سے نکال کر پھر سینوں میں منتقل کر دیا، اور پھر وہ لوگ چلتے آئے حتیٰ کہ ہمارا جو کشمیر ہے اس میں شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لاتے ہیں تو آپ کے ساتھ کئی سو سادات ہیں جو اپنے ساتھ باقاعدہ وہ روحانی لوگ ہی نہیں تھے بلکہ وہ ٹیکنیکلی بھی لوگ تھے، جس میں کارپینٹر وہ وہاں سے لے کے آئے، اور قالین بافی آج بھی جو کشمیر کی قالین بافی اور وہاں کی جو لکڑی کا کام ہے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ تو یہ ایران سے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو قافلہ آیا تھا وہ بیسیکلی یہ ٹیکنیکل چیزیں لے کے آئے تھے۔ تو خانقاہ کا جو مقصد یہ تھا کہ وہ روحانی بالیدگی کے ساتھ ساتھ انسان کے ذریعہ معاش اور ایک منظم اور معزز زندگی گزارنے کے لیے اس کے بھی پورے لوازمات اور انتظامات کیا کرتے تھے۔ ہمارے جتنے بھی صوفیاء گزرے ہیں اگر ہم ان کی زندگی پہ کے نظر دوڑائیں تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہر شعبے کے اندر، بلکہ کسی مشہور ہمارے پنجاب کے صوفی بزرگ ہیں ان کا نام نہیں آ رہا، انہوں نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے کہا کہ جو یہ اسلام کے 6 رکن ہے، چھٹا انہوں نے روٹی کا حوالے سے کہا کہ معاش کا انتظام جو ہے اس کا بھی بنیادی ضرورتوں میں شامل کر لانا چاہیے۔ تو صوفیاء کی یہ فکر اور یہ سوچ تھی کہ وہ روح کے ساتھ نفس کی بھی جو جائز ضروریات ہیں اور جائز جو حقوق ہیں وہ پورا کرنے کی مکمل کوشش کیا کرتے تھے۔ تو یہ انسانی شخصیت بنتی اسی انداز کے ساتھ ہے کہ ذہن کی بالیدگی، روح کی بالیدگی اور ساتھ جو عزت نفس ہے، نفس کے جو جائز حقوق ہیں ان کا خیال رکھا جائے تو پھر انسان جا کے کامل بنتا ہے۔
تو صوفیاء کرام نے اس پہ احسن طریقے کے ساتھ کام کیا، اور الحمدللہ جس عظیم یونیورسٹی میں آج ہم سب کے استاد پروفیسر ڈاکٹر عبدالحمید خان عباسی صاحب دامت برکات ملالیہ احسن طریقے کے ساتھ اس سوچ کو آگے لے کے جا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک خانوادہ خانقائی سوچ کا حامل شخصیت تھی، ایک صوفی بزرگ تھے جن کو 90s میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ کشمیر کی دور دراز پہاڑیوں میں ایک یونیورسٹی بنائی جائے جو اذہان کے ساتھ روح کے اوپر بھی کام کرے۔ تو وہ سلسلہ چلتا رہا، اور آج ڈاکٹر عباسی صاحب اس چراغ کو بڑے آسان طریقے کے ساتھ آگے لے کے جا رہے ہیں۔ اور اس پہ بھی نظر دوڑائیں تو جو حضور شیخ العالم کے والد تھے محی الدین رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ دیکھیں کہ یہ صوفی کی ایک بہت بڑی کرامت ہے کہ وہ صوفی جو چھوٹی موٹی تجارت کرنے کے لیے پشتونوں کے علاقے سے کشمیر میں آتا ہے، لیکن توحید اور رسالت کے ساتھ یہ باطن کا کمال ہے کہ نہ صرف اہلیان کشمیر نے ان کو اپنا زمین کا ٹکڑا دیا بلکہ اپنے دلوں میں جگہ دی، اور وہ اس کی کیا وجہ تھی کہ ان کی روحانی جو بالیدگی تھی یا ان کی جو روحانی صفائی تھی اس انداز کے ساتھ تھی کہ وہ یہاں گھر کر گئے۔ تو صوفیاء کا یہی ترا امتیاز رہا کہ وہ جہاں بھی گئے وہاں کے ہی ہو کے رہ گئے۔ آپ ہندوستان کی تاریخ میں دیکھیں تو سارے لوگ عرب یا سینٹرل ایشیا سے آئے، لیکن یہاں آ کے انہوں نے ذات پات اور برہمنی نظام کو پاش کر کے رکھ دیا، لوگوں کو اپنے ساتھ بٹایا، ان کی عزت نفس کو بحال کیا۔ جب یہ ساری چیزیں ہو گئی تو پھر کلمہ پڑھنے پہ تو وہ لوگ خود مجبور ہو گئے کہ یار ایسا بہترین نظام جو مساوات کا علمبردار نظام ہے، تو یہ اسلام پھیلا ہی نظریہ مساوات کی وجہ سے ہمارے بر صغیر میں ہے، اور صوفیاء کا نظریہ مساوات جو ہے یہ لازوال اسلامی وہ نظریہ ہے جس کو وہ لے کے آگے چلے ہیں۔ آج اس دور میں مساوات ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو مقدس مقامات ہے، خانہ کعبہ شریف ہے، وہاں پہ بھی مساوات، اقبال نے تو کہا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ لیکن اب بندہ نوازی کی یاد ہو گئی ہے کہ کعبہ شریف کے اندر بھی جب دروازہ کھولا جا رہا ہے تو صرف بادشاہوں کے لیے کھولا جا رہا ہے، یا تو اس کو کھولنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر کھولیں تو پھر ہر آدمی کے لیے کھولا جائے۔ مساوات کا درس وہاں سے بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی جو روایتی سجادہ نشینی کا ایک کنسپٹ چل پڑا ہے جہاں پہ روحانیت پہ مادیت جو ہے وہ غالب آتی جا رہی ہے۔ جس طرح پاک پتن شریف میں بیشتی دروازہ ہے تو وہاں پہ بھی سیاسی اور جو ہماری بیوروکریسی کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے پہلے کھولا جاتا ہے، اور غریب عوام لائنوں میں لگی رہتی ہے۔ تو یہ مساوات سے ٹکرا رہے ہیں، اور حقیقت میں یہ تصوف کو بدنام کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ صوفی وہی ہوتا ہے جو عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے، ان کے ساتھ بات چیت کرے اور ان کی عزت نفس کو بحال کرے، اور پھر وہ لوگ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ جو ہے غیر مربوط میری گفتگو تھی، میں خود سفر میں تھا مانسیرا میں، لیکن ڈاکٹر اشفاق صاحب کا حکم اور ڈاکٹر عباسی صاحب کا حکم عظیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ کسی نہ کسی انداز میں اس کی تعمیل ہو گئی ہے۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری رومی چیئر کا آج جو افتتاحی سیشن ہے وہ ہوا، اور انشاءاللہ جس طرح ڈاکٹر عباسی صاحب نے عظیم خیالات کا اظہار کیا، ہم بھی انشاءاللہ آپ کی خصوصی ڈاکٹر صاحب، میں نے جو اس میں اسلام کے خانقائی نظام کا عوامی تعلیم و تربیت میں کردار اس حوالت کی تھی، اور اس کو ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی دور سے شروع کیا تھا کہ غار حرا کی خلوتوں والی وہ خانقاہ ہو جس نے انسان کی تطہیر باطن کے پہ اتنا عظیم کام کیا کہ اس کے نقوش رہتی دنیا تک رہیں گے۔ اور پھر جب مکی زندگی میں توحید و رسالت کا باقاعدہ اعلان ہو گیا تو اس وقت خانہ کعبہ شریف میں مشرکین کا قبضہ تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹی چھوٹی خانقاہیں بنائیں جو صحابہ کرام کے گھروں میں تھی، اور وہاں پہ چھوٹے چھوٹے گروپس کے اندر بیٹھ کے اذہان کی بالیدگی اور روح کی تطہیر کا کام ہوتا تھا، جس میں سر فہرست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو خانقاہ بنی تھی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، اس کا میں نے ریفرنس بھی دیا تھا پہلے، کہ وہ باقاعدہ ایک مرکز بنا تھا جہاں پہ کچھ صحابہ جا کے تربیت حاصل کرتے تھے۔ پھر دار ارقم شریف کا تذکرہ ہوا جس کا اسلام کی بنیادوں میں ایک بڑا گہرا کردار ہے، تو یہ بھی مسجد نہیں تھی بلکہ خانقاہی سوچ کا ایک ادارہ تھا، ایک بیٹھک کہہ سکتے ہیں، صوفیانہ نشست جس کو کہتے ہیں۔ یہ ایسی نشست تھی جو پیغمبرانہ صوفیانہ جو ہے
اہمیت کی حامل تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اس کو اپنا جو ہے وہ شرف صحبت بخشا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف فرما ہوئے۔ پھر شب ابی طالب کا ذکر ہوا کہ وہ کائنات کی عظیم ترین خانقاہ جس میں لوگوں نے مادی تمام ضروریات کا بائیکاٹ کر دیا، لیکن اس خانقاہ کی روحانیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس روحانی صحبت کا اتنا زیادہ اثر تھا کہ 3 سال کا بائیکاٹ وہ لوگ کرتے ہیں، سب چیزیں اس لیے وہ برداشت کر گئے کہ ان کی روحانیت غالب تھی ان کی نفسانیت کے اوپر، اور انہوں نے اس شب ابی طالب کے انقلاب سے دنیا آج تک متاثر ہو رہی ہے اور صبح قیامت تک متاثر ہوتی رہے گی۔ پھر یہ خانقاہی سسٹم چلتا رہا تو غار سور کو بھی آپ ایک چھوٹی خانقاہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 3 دن کا ہی اثر تھا، لیکن اس 3 دن میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ فیض حاصل کیا کہ بعد میں کبار صحابہ حضرت عمر جیسے اجل صحابہ بھی کہا کرتے تھے کہ آپ وہ راتیں 3 مجھے دے دیں، میری زندگی کے اعمال لے لیں، تو وہ اعمال جو تھے وہ صحبت رسول تھی اور وہ ایک خلوتوں کے اندر ہوئی ہے۔ تو صوفیاء کی جو تربیت کا منہج تھا وہ خلوتوں کے اندر کرتے تھے، اور خلوتوں کی جو تربیت تھی اس کا جو اثر ہوتا تھا وہ جلوتوں کی صورت میں ہوتا تھا۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح کہا کہ صوفی کی جو تربیت ہوتی ہے وہ اس انداز کے ساتھ ہوتی ہے کہ جس طرح تربوز کا درخت ہوتا ہے وہ جو بیل ہوتی ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب وہ پک جاتی ہے تو اس کی خوشبو 4 دنگ عالم میں پھیل جاتی ہے، پھر لوگ محسوس کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر پھل لگ گیا ہے۔ بالکل اسی کو مثال کو اس انداز کے ساتھ لیں کہ حضور محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہی چھپے انداز کے ساتھ آ کے کشمیر کے دور دراز علاقے نیریاں شریف میں آ کے ایک کٹیا بنائی، ایک خانقاہ بنائی، جس میں کشمیر کے غیور مسلمانوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، اور انہوں نے مادی ساتھ دیا اور محی الدین غزنوی نے روحانی ساتھ دیا، اور اس خوشبو جب اس کی پھیلی تو وہ 4 دنگ عالم میں حضور جو ہمارے محی الدین یونیورسٹی کے بانی ان کی صورت میں پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں وہ خوشبو پھیلتی ہے اور 4 دنگ عالم پھیل جاتی ہے، اور وہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو خانقاہی سوچ اسی انداز کے ساتھ چلتی ہے کہ انفرادی تربیت، اور وہ تربیت جب مکمل ہو جاتی ہے تو معاشرے کی جو اجتماعی زندگی ہے اس میں بہت گہرے مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ پھر اس کو ہم نے ریلیٹ کیا تھا بیک پہ جا کے کہ واقعہ کربلا کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل نے بالخصوص اور کبار صحابہ نے یہ بات بعد میں تابعین نے یہ پھیلائی کہ اب ریاست لینا شاید مشکل ہو گئی ہے، وہاں پہ بادشاہت کا غلبہ آ گیا ہے، لیکن ہم روحانی جو ریاست ہے اس کو لے سکتے ہیں۔ روحانی ریاست کیا تھی کہ دین کو سفینوں سے نکال کر سینوں کے اندر منتقل کرنا، اور وہ پھر دنیا کے چاروں بر اعظموں میں دین کو لے گئے۔ یہ خانقاہی اور انفرادی سوچ ہی تھی۔ اگر یہ بادشاہی سوچ کے ساتھ لے کے جانا چاہتے تو شاید ایسا ممکن نہ ہوتا، لیکن دنیا کے چاروں بر اعظموں میں جو دین گیا یہ انفرادی خلوتوں کی تربیت کی وجہ سے گیا، اور پھر خانقاہی سوچ سے ہی امام جعفر صادق کی سوچ سے فقہ کے جو چاروں امام بنتے ہیں، اور وہ اذہان کی بالادگی کا کام بھی کرتے ہیں، معاشرتی کام بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ روحانی تطہیر کا کام بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ ساری جو ہماری آج کی ڈیبیٹ تھی اس کا ایک خلاصہ بنتا ہے کہ خانقاہی نظام تعلیم و تربیت کا عوامی تعلیم پہ کتنا گہرا اثر مرتب ہوتا ہے، اور ہماری جو یہ رومی چیئر ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ماڈرن خانقاہ ہے جو ایک یونیورسٹی کے اندر بنائی گئی ہے، اور اس سے بھی جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں ان کی تطہیر باطن کی راہیں انشاءاللہ کھلیں گی۔ اذہان کی بالادگی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ تطہیر باطن کا کام ہوگا جو گہرے نقوش انشاءاللہ امت مسلمہ کی تاریخ پہ مرتب کرے گا۔ جی بہت شکریہ۔